بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الامی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ مرحومین کی ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے التماس جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام شہداء فلسطین شہداء پڑا چنار ایسے مومنین کہ اب دنیا میں ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں اپنے تمام مرحومین بالخصوص مرحوم اقبال حسین بھٹا صاحب اور مختار حسین بھٹا صاحب اور ہمارے عزیز بھائی سید عاصم کی ہمشیرہ جو مرحومہ ہوئی ان سب کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد احد صلی اللہ محمد اس مختصر گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہجرت کے بعثت کے پہلے سال جب ختمی مرتبت نے بعثت کا اعلان فرمایا تو بعثت کے پہلے سال جو 36 صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے 13ویں نمبر پر جو سورہ نازل ہوا وہ سورہ مبارکہ عصر ہے البتہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 130واں سورہ ہے یعنی مزید 11 صورتیں اور ہیں اور قرآن کی تکمیل ہوتی ہے لیکن جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس کے مطابق یہ قرآن حکیم کا 13واں سورہ ہے
68 حروف پر مشتمل ہے اور اس سورہ میں 14 کلمات ہیں، 14 الفاظ ہیں، اور اس سورہ کا آغاز پروردگار نے ایک قسم سے فرمایا، والعصر۔ عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی 70 سورتوں کے شروع میں کوئی بھی قسم نہیں ہے، باقی 44 سورتوں کے آغاز میں اللہ نے 118 قسمیں اٹھائیں، جن میں سے ایک قسم سورہ عصر کے آغاز میں، 3 آیتیں، اور قرآن حکیم کی مختصر ترین سوروں میں سے ایک ہے۔ والعصر، اس کے صدر اسلام سے لے کے اب تک جو مفسرین نے معانی بیان کیے وہ تقریباً 20 ہیں۔ اسی قسم کے نام سے پھر اس سورہ کا نام رکھا گیا۔ اگر اس سورہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو پورے کا پورا قرآن اس سورہ کی تفصیل ہے، یہ اجمال ہے، اور اس اجمال کی تفصیل ہے پورا قرآن۔ اگر قرآن کو سمیٹا جائے اور مختصر کیا جائے اور خلاصہ کیا جائے تو سورہ مبارکہ عصر بنتا ہے۔ عصر کا مطلب ہے اسارہ، عصر کا مطلب ہے سلالہ، عصر کا مطلب ہے نچوڑ، عصر کا مطلب ہے جوہر۔ آج ہماری یہ جو مجلس شروع ہوئی یہ وقت عصر شروع ہوئی، اس وقت کو بھی وقت عصر کہتے ہیں۔ سوال یہ کہ اس وقت کو وقت عصر کیوں کہتے ہیں؟ عصر کا مطلب جو عرض کیا، نچوڑ، سلالہ، اسارہ، خلاصہ۔ اس وقت کو عصر اس لیے کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر دن کے اس حصے تک جو ہم کام کرتے ہیں اب اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اگر بنا لے کے آئیں، معمار لے کے آئیں، مزدور لے کے آئیں کسی بھی کام کے لیے، وہ 7 سے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں اور اسی وقت تقریباً وہ رخصت ہوتا ہے، اور آپ اسے اجرت دینے سے پہلے اس کی کارگزاری دیکھتے ہیں کہ سارے دن میں اس نے کیا کیا ہے۔ یہ عصر ہے۔ عصر، اس کا ایک معنی وقت عصر ہے، اس کا ایک معنی زندگی، عصر کا ایک معنی زمانہ، عصر کا ایک مرحلہ انسان کی زندگی کا، بڑھاپے اور جوانی کا درمیانی وقت ہے۔ عصر کا ایک مصداق قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ تمام آسمانی صحیفوں کا نچوڑ ہے۔ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں جن کی تعداد 114 ہے، ان سب کا اسارہ قرآن ہے۔ عصر کا ایک مصداق خود قرآن مجید ہے۔ عصر کا ایک مصداق بعثت ختمی مرتبت ہے، جو 1,24,000 انبیاء کی ساری نبوتوں کا نچوڑ ہے۔ عصر کا ایک مصداق روز غدیر ہے۔ جس طرح سے ختمی مرتبت 1,24,000 نبیوں کی ساری محنتوں کا نچوڑ ہے، آپ کی ذات، آپ کی بعثت، اسی طرح سے خود امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کی ساری محنتوں کے نچوڑ کا نام غدیر ہے۔ اس لیے ختمی مرتبت کی تمام تر رسالت کو، تمام تر زحمات کو، تمام تر تعلیمات کو، تمام تر محنتوں کو، کاوشوں کو، 23 سالوں میں جو ختمی مرتبت نے جو کچھ کیا، پتھر کھائے، جنگیں لڑی، زخمی ہوئے، قربانیاں دیں، ہجرت کی، ان سب کا نچوڑ روز غدیر۔ اس لیے پروردگار نے پورے قرآن مجید میں وہ لب و لہجہ ختمی مرتبت کے لیے اختیار نہیں کیا جو آیت غدیر اور اعلان غدیر کے لیے منتخب کیا۔ آپ دیکھیں باقی انبیاء
ان سے اللہ نے یا موسیٰ کہا، یا ابراہیم کہا، یا عیسیٰ کہا، یا یحییٰ کہا، لیکن ختمی مرتبت کو اللہ نے اگرچہ اس میں محمد 4 مرتبہ استعمال ہوا، اس میں احمد قرآن مجید میں 1 مرتبہ استعمال ہوا، لیکن یہ تذکرے کے طور پہ استعمال ہوا۔ پروردگار نے خطاب کرتے انہیں کہا یا محمد، ادب مصطفیٰ کی انتہا ہے۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی فرمایا کمبل کے اوڑھنے والے، کبھی فرمایا کملی کے اوڑھنے والے، کبھی فرمایا حسین زلفوں والے، کبھی فرمایا اتنی عبادت نہ کریں کہ آپ کے قدموں میں ورم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن پہلی مرتبہ حق تعالیٰ نے وہ لب و لہجہ اختیار کیا، وہ اسلوب، وہ انداز اپنایا۔ ختمی مرتبت کو نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین، نہ مزمل، نہ مدثر، نہ کسی لقب سے، نہ کسی نام سے، نہ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، نبی بھی نہیں کہا، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 313 رسول ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق یہ کہ دونوں پر وحی آتی ہے، نبی پر اس کا ابلاغ واجب نہیں ہے، تبلیغ واجب نہیں ہے، لیکن رسول پر تبلیغ بھی واجب ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان نبی ہو لیکن اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہو، اس کے بچوں کو بھی علم نہ ہو، اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، اس کے دل پر وحی آ رہی ہے، اس پر ابلاغ واجب نہیں ہے، لیکن رسول پر دین کی تبلیغ بھی واجب ہوتی ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ ابھی نازل نہیں کیا گیا، اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ کب نازل کیا گیا؟ جب بعثت کے دوسرے سال ختمی مرتبت معراج کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اور سورہ مبارکہ نجم میں آیت نمبر 8، 9، 10 خدا نے فرمایا ثم، پھر، دنا، وہ قریب ہوا، فتدلی، اور قریب ہوا، فکانا، تو ہو گیا، قاب قوسین، قوس 1 کمان، قوسین 2 کمانیں۔ شب معراج مصطفیٰ خدا سے قریب ہوتے ہوئے اتنا قریب جا پہنچا کہ قرآن فرما رہے 2 کمانیں، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، لیکن اللہ قرآن یہاں پہنچ کر رکا نہیں، یہ نہیں کہا فکان قاب قوسین اور آیت تمام ہو جائے، نہ، اگر آیت یہاں پہنچ کر رک جاتی تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی، لیکن آیت نہیں رکی اور پروردگار آگے بڑھا، قرآن کی آیت اور آگے بڑھی، فرمایا او ادنا، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان شب معراج 2 کمانیں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کتنا کم؟ یا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، قریب ہوئے اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ 2 کمانیں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ تو اتنے قریب پہنچ کر خدا نے اپنے مصطفیٰ سے کوئی بات کی یا بغیر کسی بات کے واپس بھیج دیا؟ جس طرح سے شعراء کہتے ہیں کہ بس دیکھنے کے لیے بلایا، ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ جس طرح سے اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ حجے لتھا نہیں ہو اکھیاں دا چاہ، تو تھوڑی دیر ہور ٹھہر جا، نہ اللہ کے یہاں احساسات نہیں ہے، اللہ کے یہاں جذبات نہیں ہے، اللہ کے یہاں عواطف نہیں ہے، اللہ کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ سبحان ہے، اللہ کے یہاں سرے سے قرب و بعد کا تصور نہیں پایا جاتا۔ کیوں بلایا شب معراج حق تعالی نے امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کو 2 کاموں کے لیے؟ اسی سورہ نجم کی 10ویں آیت میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو خدا نے اپنے عبد پر وحی فرمائی، اور جو وحی فرمائی
یہ وحی جبرائیل کے علم میں بھی نہیں ہے۔ قرآن 3 طرح سے نازل ہوا، خود قرآن نے بیان کیا، من وراء الجدار، یا براہ راست قلب مصطفیٰ پر، یا جبرائیل کے ذریعے سے۔ تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ 1/3 براہ راست قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، ان میں سے یہ سورہ مبارکہ نجم، اور اس کی یہ آیتیں۔ جبرائیل تو 4تھے آسمان پر رک گئے تھے، جب پیغمبر آگے جا رہے تھے تو جبرائیل کی آخری حد بیت المعمور، آسمان چہاروں میں، آسمان چہاروں تک جبرائیل عالم ناسوت سے عالم ملکوت اعلیٰ تک، مقام جبروت تک، ملکوت اعلیٰ، بیت المعمور، یہاں تک ساتھ چلے۔ لیکن جب پیغمبر یہاں سے آگے بڑھنے لگے تو دیکھا جبرائیل رک گئے۔ پوچھا کیوں رک گئے؟ آگے ہو کہ لو دنوت انبلۃ لاحترقت، یا رسول اللہ اگر یہاں سے آگے ایک پورا برابر بڑھوں تو میرے پر جل جائیں۔ یہ سفر ختمی مرتبت نے تنہا طے کیا ہے، کوئی ملک، کوئی فرشتہ، جب سردار ملائکہ جبرائیل ساتھ نہیں جا سکتے تو اور کس میں دم ہے کہ وہ جائے؟ یہ وہ مقام ہے جس سے آگے نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ آگے جا سکتا ہے۔ ختمی مرتبت نے یہ سفر تنہا طے کیا۔ یہ عالم لاہوت ہے۔ ہم جس عالم میں ابھی رہ رہے ہیں یہ عالم ناسوت ہے، عالم ملک، عالم مادہ، عالم ہستبوت، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی و کائنات۔ اس سے بالاتر پھر عالم مثال ہے، پھر عالم نفس ہے، پھر ملکوت اسفل ہے، پھر ملکوت اعلیٰ۔ ملکوت اعلیٰ بیت المعمور، آسمان چہارم، جتنے بھی ملائکہ ہیں سب کے سب بیت المعمور میں مستقر ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں بیت المعمور میں، انبیاء کی ارواح بیت المعمور میں مستقر ہیں، آسمان چہارم پر۔ نہ کوئی نبی یہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ملک اور فرشتہ یہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہاں سے آگے پھر عالم لاہوت ہے، عالم اسماء و صفات، اور یہ 14 عالم لاہوت کے رہنے والے ہیں۔ یہ عالم اسماء و صفات ذہن بشر سے ماورا، عقل بشر سے ماورا، نہ کوئی نبی اس مقام کا تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی ملک اس مقام کا تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ اس مقام کا تصور کر سکتا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق، ان 14 کے نور کی تخلیق کے کتنا عرصہ بعد ہوئی، خود ختمی مرتبت نے فرمایا۔ صاحب ینابیع المودہ سلیمان قندوزی حنفی نے اپنی کتاب ینادی المودہ، اہل سنت کے عالم ہے، ہماری کتابیں تو چھلک رہی ہیں، خود سلیمان قندوزی حنفی نے یہ روایت تحریر کی کہ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا۔ ملائکہ نہیں تھے، ملائکہ کے انوار کو حق تعالیٰ نے بعد میں خلق کیا۔ محمد و آل محمد کے نور ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی نوری سال کی وہ اس کی پیمائش کرنا چاہے، ماپنا چاہے، تو یہ آئنسٹائن نے جو لکھا اس عالم ناسوت میں جو نور کی رفتار ہے کہ آپ چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کیرول پکا سے اٹھیں اور پوری دنیا کا چکر لگائیں، پھر واپس کیرول پکا آئیں، دوبارہ جائیں، پھر پلٹ کے آئیں، سیبارہ جائیں، پھر پلٹ کے آئیں، 4تھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 6ٹھی مرتبہ، یہاں تک کہ 7ویں مرتبہ جب لوٹ کے آئیں گے، کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں۔ یہ نور کی رفتار ہے کہ انسان 1 سیکنڈ میں چشم زدن میں 7 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس گھر آ سکتے ہو۔ ختمی مرتبہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، اور پھر پیغمبر فرماتے اسے سلیمان قندوزی حنفی نے لکھا کہ جب اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا تو ملائکہ نے ہمارے انوار کو مشاہدہ کیا۔ ہم 14 کے نور جب ملائکہ نے مشاہدہ کیے تو پیغمبر فرماتے ہیں فزعموا، ان کے دل میں یہ گمان آیا، انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ 14 ہمارے خالق ہیں، یہ 14 ہمارے رب ہیں، یہ 14 ہمارے معبود ہیں، تو اس سے پہلے کہ ملائکہ یہ فرشتے ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، آقا ختمی مرتبت فرماتے ہیں فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے بلا فاصلہ خدا کی تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ ہمیں دیکھ کر اور سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن
کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر انہوں نے بندگی کا سلیقہ سیکھا، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے ہم نے ملائکہ کو سکھایا، ہم نے آداب بندگی سکھائے، ہم نے عبادت سکھائی۔ اس کے بعد اللہ نے ارادہ کیا، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کا رئیس اور سردار معین کریں، تو پروردگار نے جبرائیل سے مخاطب ہو کے فرمایا بتا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ جبرائیل جواب دینے لگا انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر میرے بھائی علی نے جبرائیل کو سکھایا کہ خدا سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ علی نے بتایا جبرائیل یوں بات کرو خدا سے، انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل و اسمی جبریل، جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، خود جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلہ و تیت و ثنا نے رکھا۔ اور پھر آدم کی تخلیق کب ہوئی ہے؟ آدم کی تخلیق جس طرح سے راحیل وہ فرشتہ کہ جس نے عرش پر بیت المعمور پر علی و بطول کا نکاح پڑھایا، خود راحیل سے جب ختمی مرتبت نے گفتگو فرمائی تو جناب راحیل ختمی مرتبت کے سامنے اس گفتگو میں کہتے کہ آدم کی تخلیق ہماری تخلیق کے 80,000 نوری سال کے بعد ہوئی ہے، اور آدم کا خمیر گوندنے والا کوئی اور نہیں، خود علی ابن ابی طالب علیہ آلہ و تحیت و ثنا ہے۔ اور آدم کو جو سجدہ کروایا گیا ملائکہ سے، اگر کوئی اس کا راز سمجھنا چاہتا ہے تو جب نجف اشرف جائیں، آپ میں سے جو زیارت امیر المومنین سے مشرف ہو چکے ہیں، اگر انہوں نے کبھی غور کیا ہو تو بجائے خود، اگر نہیں دیکھا تو اب جب بھی جائیں جا کے دیکھیں، حرم کے اندر زری کے اندر اور گنبد کے نیچے جو کچھ لکھا جاتا ہے فقہا مجتہدین اور بڑی بڑی شخصیات کی، ان کے زیر سایہ ایک ایک لفظ پوری ذمہ داری سے درج کیا جاتا ہے۔ اگر جائیں آپ زیارت امیر المومنین کے لیے نجف اشرف، مولا کی زری میں جب بالائی سمت، حضرت کی زری کے بالائی سمت اوپر والی سر کی جانب آپ دیکھیں، جب گنبد کی طرف نگاہ اٹھائیں تو ایک شعر لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، اللہ نے فرشتوں کو کیوں حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں؟ اس لیے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، یہ شعر امام زمانہ سے منسوب ہے کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو اللہ کبھی بھی ملائکہ کو یہ حکم نہ دیتا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عزت امیر المومنین کی وجہ سے ہے۔ علی امیر المومنین یہ آپ کی ولایت ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، جب اتنے قریب ہوئے تو محض صرف زیارت کے لیے نہ، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو اللہ نے وحی کی اپنے عبد پر جو وحی کی۔ کیا وحی کی؟ جبرائیل کو بھی معلوم نہیں، یہاں تک کہ اب 19 سال گزر گئے اور اب ختمی مرتبت کی رحلت سے کچھ دن باقی ہیں، تقریباً 4 مہینے باقی، اور ختمی مرتبت اپنی زوجہ کے حجرے میں تشریف فرما ہے۔ نماز تہجد کے لیے 2 آیات ہیں جو نماز کے دوران نازل ہوئی، ایک سورہ مبارکہ العادیات کہ پیغمبر سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، اسی اثناء میں سورہ العادیات کا نزول ہوا تو پیغمبر نے سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ العادیات پڑھنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام حیران پریشان سرگردان، جیسی نماز مکمل ہوئی باہر نکلے تو پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسا سورہ ہے؟ ہم نے پہلے تو نہیں سنا کہ قسم ہے ان گھوڑیوں کی جو صبح سویرے اپنے دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں اور ان گھوڑیوں کے قدموں سے نکلی ہوئی چنگاریوں کی پروردگار قسم اٹھا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ او میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سورہ کس سے متعلق۔ کہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد جب پیغمبر مسجد سے باہر آئے تو سامنے سے علی ابن ابی طالب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو پروردگار پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ تعارف علی اور علی کے ان گھوڑوں سے متعلق اور ان کے سموں سے متعلق فرمایا۔ یہ سورہ حالت نماز میں اترا ہے، اور دوسری یہ آیت ختمی مرتبہ جب نماز تہجد پڑھ رہے تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کبھی میں غدیر کو پورے طول و تفصیل سے عرض کروں گا لیکن اب صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی کہ اے رسول پہنچائیے وہ جو آپ پر نازل کیا گیا۔ کب نازل کیا گیا؟ شب معراج جو نازل کیا گیا،
اب اس کے ابلاغ کا وقت آ گیا. ما انزل الیک من ربک, جو آپ پر اپنے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا. تو شب معراج کس لیے بلایا؟ حق تعالی نے اپنے محبوب کو اس انتہائی بلندی پر دو کاموں کے لیے, ایک پیغام ولایت منتقل کرنے کے لیے, اور دوسرے محافظہ نظام ولایت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کو ختمی مرتبت کے وجود میں پیکر میں منتقل کرنے کے لیے, وہ سیب بہشتی ختمی مرتبت کو کھلانے کے لیے. اور جس کے بعد فرمایا پروردگار نے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اس کے بعد حق تعالیٰ نے جو ضمانت جاری فرمائی واللہ یعصمک من الناس. یہ دقتیں, یہ باریکیاں, یہ میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا, اب صرف اشارتاً عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اسارہ سے مراد خود بعثت رسول, عصر سے مراد بعثت پیغمبر گرامی اسلام, عصر سے مراد خود وجود مبارک امیر المومنین کی ولایت اور روز غدیر, عصر سے مراد روز عاشور, اس لیے کہ روز عاشور پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں تمام تر کمالات کا ظہور انسانی حیات میں ایک مرتبہ ہوا. روز عاشور, اس دن کو خدا نے منتخب فرمایا. روز عاشور وہ دن ہے, اگرچہ امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ 57 سالوں پر مشتمل ہے, اور آپ کی زندگی میں مسلسل بچپنے سے جوانی تک, جوانی سے بڑھاپے تک کمالات کا ظہور ہوتا رہا, فضائل کا ظہور ہوتا رہا. لیکن پہلی مرتبہ امام حسین کی زندگی کے اس آخری دن میں تمام تر فضیلتیں اور تمام تر کمالات اپنی حد انتہا پر پہنچ کر آپ کے وجود سے, آپ کے پیکر سے ظاہر ہوئیں. اور تمام تر نبیوں کی زندگیوں کا نچوڑ اور خلاصہ جو آپ کی زیارت میں بھی الفاظ ہیں, سلالۃ الانبیاء, حسین ابن علی سلالۃ الانبیاء, سارے نبیوں کے کمالات, سارے انبیاء کی فضیلتیں, یہاں تک کہ علی و بطول اور امام حسن مجتبیٰ اور تمام معصومین کے فضائل کا ظہور پیکر حسینی سے روز عاشور ہوا. اور جس طرح سے ڈاکٹر عباس محمود عقاد اہل سنت عالم, اور انہوں نے یہ جملہ کہا جو پہلے شاید کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ان کی کتاب ہے حسین ابو الشہداء, اس کے آغاز میں یہ جملہ لکھا, جو جملہ آج تک 1400 سالوں میں کسی شیعہ رائٹر نے تحریر نہیں کیا, کہ جب میں نے کربلا کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ روز عاشور میدان کربلا میں بیک وقت دو طرح کی جنگ چل رہی تھی. ایک جنگ لشکر حسین ابن علی اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان, اور دوسری جنگ خود امام حسین کی ذات کے اندر آپ کی صفات کے درمیان چل رہی تھی. امام حسین کی ذات کے اندر آپ کی صفات جیسے علم ہے, بصیرت ہے, معرفت ہے, شجاعت ہے, استقامت ہے, جود و سخا ہے, جرأت اظہار ہے, ہر وصف اپنے عروج پر, اور ہر وصف اور کمال کی کوشش یہ کہ وہ دوسرے کمال سے آگے نکل جائے. سخاوت یہ چاہتی ہے کہ شجاعت سے آگے بڑھ جائے, شجاعت یہ چاہتی ہے کہ معرفت سے آگے بڑھ جائے, معرفت یہ چاہتی ہے عبادت سے آگے بڑھ جائے. تمام تر کمالات کے ظہور کے لیے اللہ نے روز عاشور کو منتخب کیا. عصر کا ایک مصداق خود روز عاشور ہے, عصر کا ایک مصداق خود امام زمانہ کا عہد ظہور ہے, اس لیے کہ امام زمانہ خاتم الاوصیاء ہے, خاتم الانبیاء ہے, خاتم الاولیاء ہے, خاتم الائمہ ہے. اور پھر آخری مرتبہ جو کمالات انسانیہ کا ظہور ہوگا وہ پیکر امام زمانہ سے اور آپ کے ساتھیوں سے. اس لیے خود امام زمانہ کی اور آپ کے پیکر کو اور آپ کے عصر کو اور آپ کی انقلاب کو بھی اسی عصر سے تعبیر کیا گیا. سینے میں سکت نہیں ہو, طبیعت بھی ناساز ہے, میں چاہوں گا کہ بس خلاصہ کروں. یہ تمام جتنے بھی معنی میں نے اشارتاً آپ کے سامنے بیان کی, کہ یہ 20 کے قریب معنی بیان کیے گئے, ان سب میں قدر مشترک ہے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے, انداز ہے, جیسے لفظ جن اور جیسے لفظ جنین ہے, جیسے لفظ جنہ ہے, جیسے لفظ جنت ہے, جیسے لفظ مجنون ہے, یہ سارے الفاظ ان کے اندر ایک معنی ہے, ایک روح ہے, اور اس کا مطلب ہے استتار, پوشیدگی. جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. جنہ کو جنہ کیوں کہتے ہیں؟ ڈھال, اس لیے کہ اس کے پیچھے انسان کا چہرہ چھپ جاتا ہے. جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت میں اتنے درخت ہیں کہ جنت کی زمین ان درختوں کے نیچے پنہان ہو جاتی ہے, چھپ جاتی ہے. مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عقل پردہ خفا میں چلی جاتی ہے. اسی طرح سے جنین, جنین وہ بچہ جو اپنی ماں کے شکم میں, اس کو جنین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ابھی دنیا میں نہیں آیا, اب بعد میں اسے دیکھیں گے جب اس کی ولادت ہوگی, ابھی آپ کی نگاہوں سے اوجل ہے. اسی طرح سے عصر, عصر کا مطلب ہے اسارہ, سلالہ, نچوڑ. تو عصر کو جو یہ عصر کہا گیا اسی نسبت سے, لیکن عصر کا ابتدائی معنی وہ زمانہ, ڈلتی ہوئی عمر.
یہ بڑھاپے سے پہلے کا جو وقت ہے، پروردگار پہلے مرحلے میں اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ میں نے عصر کا حقیقی مفہوم اس دن سمجھا جس دن بازار سے ایک بوڑھا شخص برف بیچنے والا، وہ کہہ رہا تھا کہ ٹھنڈا موسم تھا، اچانک گرمی تھی اور اچانک سے بادل نمودار ہوئے اور اب اس کی کوئی برف خرید نہیں رہا تھا۔ تو ایسے میں ایک مرتبہ وہ التماس کر رہا تھا کہ ارحموا من لیس مالہ، کہ میں یذوب راس مال ہی، اس شخص پر رحم کرو کہ جس کا راس المال سرمایہ پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ عصر سے مراد انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر ہے، عصر سے مراد انسان کی گزرتی ہوئی عمر ہے، یہ گزرتے ہوئے لمحات ہیں۔ بس میرے عزیزو، ان سب میں قدر مشترک ہے۔ اے کاش کہ کچھ طبیعت اس طرح لائق ہوتی کہ میں زیادہ بہتر انداز میں ان چیزوں کو منسجم کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن بس اب خلاصہ کروں۔ آقا امام زمانہ سے متعلق جب آخری سے پہلی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی مکان کی چھت پہ جو گفتگو ہو رہی تھی، میں اس سے منسلک کرنا چاہتا ہوں۔ غدیر کی روح بھی وہی ہے جو عاشورہ کی روح ہے، عاشورہ کی روح بھی وہی ہے جو مہدویت کی روح ہے۔ اور محققین علماء اور محدثین کے درمیان اتفاق ہے کہ ختمی مرتبت کے درمیان بعد تمام تر ائمہ میں سب سے افضل ترین جناب امیر المومنین ہے اور جناب سیدہ زہرا۔ تیسرے مرحلے میں امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام، یہ تیسرے درجے میں ان کا شرف ہے، مقام ہے، افضلیت میں، معصومین میں۔ اور جو عجیب مماثلت پائی جاتی ہے ان دو کے درمیان، وہ 40 مماثلتیں ہیں جو میں کبھی کسی اور موقع پہ عرض کروں گا، لیکن مہدویت اور حسینیت کی روح ایک ہے۔ جو قیام امام زمانہ فرمائیں گے یہ اسی قیام کا تسلسل ہے جو امام حسین علیہ آلاف و تحیت وسرہ نے فرمایا تھا۔ جس طرح سے امام حسین آپ نے مدینہ کو منتخب نہیں کیا، پہلے مکہ گئے، 4 مہینے 5 دن مکہ میں قیام کیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں، اور پھر آپ کوفہ کی جانب گامزن ہوئے، لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے آپ کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح سے امام زمانہ، اگرچہ آپ کا ظہور مکہ میں ہوگا، لیکن مکہ میں جو روایات میں آیا ہے امام زمانہ کا ظہور 4 مہینے 5 دن ہوگا، اور اس کے بعد آپ بھی کوفہ کی جانب چلیں گے۔ امام زمانہ کوفہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، امام حسین اگرچہ کوفہ نہ پہنچ سکے، لیکن محور ہر دو کے لیے مرکز کوفہ کو معین کیا گیا تھا۔ اور عجیب امتیازات ہیں، عجیب خصوصیات ہیں، عجیب مماثلتیں ہیں۔ جس طرح سے امام حسین 3 شعبان کو دنیا میں آئے تو مستحب ہے کہ 3 شعبان کو امام زمانہ کی زیارت پڑھی جائے، روز میلاد حسین ابن علی، لیکن زیارت امام زمانہ کی پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے 15 شعبان جو روز میلاد امام زمانہ ہے، اس دن حکم ہے کہ آپ زیارت امام حسین کی تلاوت کریں۔ اسی ترتیب سے امام حسین جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے امام زمانہ کا ذکر کیا گیا تھا، اور جب امام زمانہ کی میلاد کے موقع پر سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا۔ اور وقت ظہور امام زمانہ جب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے، پہلے مرحلے میں امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں کے مصائب بیان کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی گریہ کریں گے۔ اسی طرح سے روز عاشور امام حسین جب آخری مرتبہ زین فرس پر سوار ہو رہے تھے، اس لمحے بھی آپ امام زمانہ کو یاد کر رہے تھے، اپنی شہادت سے پہلے بھی آپ امام زمانہ کو ذکر کر رہے تھے، اور امام زمانہ کے تمام اصحاب کا شعار وہی ہوگا، نعرہ وہی ہوگا جو اصحاب امام حسین کا شعار تھا۔ اس لیے لازم ہے کہ اس عصر کی کربلا میں ہم آقا امام زمانہ کی اس انتظار اور عہد انتظار میں، اس لیے کہ حالات بہت عجیب تر ہو رہے ہیں، واقعاً بہت زیادہ مراحل ہیں۔ میری خواہش تھی کہ کچھ تفصیلی وقت ہوتا اور میں ذرا تفصیل سے، اب میری پریشانی یہ ہے کہ دوسرے مقام پر پہنچ کر ایک شہر میں ملتان میں چل کے اپنی گفتگو کو آگے کسی مقام پر بیان کرنا ہے، اس لیے مجھے پریشانی یہ کہ وقت کم ہے اور میں کسی طرح سے اپنی باتیں سمیٹ لوں، چونکہ گفتگو تاخیر سے شروع ہوئی۔ میں کسی اور موقع پر ان باتوں کو جزیات کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ بیان کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ عہد انتظار ہے۔ عہد انتظار میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صرف ہم دعائیں پڑھیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن تو شاید امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، نہ، ہم کم ہے، اگر ساری دنیا والے مل کے دعا مانگیں تب بھی پروردگار آپ کا ظہور نہیں فرمائے گا۔ سمجھنا پڑے گا کہ آقا کا ظہور کیوں کا کیسے ممکن ہے۔ آقا کا ظہور سمجھنا ہے تو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ آقا کی غیبت کیوں ہوئی، جس وجہ سے امام زمانہ کی غیبت ہوئی اسی وجہ سے آقا کا ظہور ہوگا۔ تہاں یہیں سے ہمیں فلسفہ انتظار سمجھ میں آ جائے گا۔ امام زمانہ کی غیبت کیوں ہوئی؟ اب واپس پلٹتے ہیں جو میں غدیر کی بات کر رہا تھا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میدان خم غدیر میں صرف مولا متقیان علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خطبہ غدیر آپ میں سے ہر ایک مومن کے گھر میں موجود ہے، آپ خطبہ غدیر اٹھائیں، خطبہ غدیر
غدیر میں صرف مولا متقیان کی ولایت کا بیان نہیں ہے. اگر صرف پیغمبر گرامی اسلام من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے خطبہ مکمل کر دیتے، نہ دین تمام ہوتا، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام اللہ کی نگاہ میں مسلمانوں کے لیے پسندیدہ دین قرار پاتا. خطبہ غدیر آپ کے گھروں میں موجود ہے. خطبہ غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے 120 جملے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی حمد و ثنا سے متعلق بیان فرمائے. اس سے متعلق 40 جملے پیغمبر گرامی اسلام نے مولا متقیان کی عظمت سے متعلق، پھر 20 جملے باقی ائمہ سے متعلق، اور آخری 20 جملے امام زمانہ کے متعلق ارشاد فرمائے. سب سے زیادہ ذکر تمام تر ائمہ میں مولا متقیان کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے امام زمانہ کا فرمایا، اور آپ کی دونوں غیبتوں کو بھی بیان کیا ہے. یہ اتمام دین مکمل ہوا. صرف علی علیہ السلام کی ولایت پر دین مکمل نہیں ہوا. اگر علی کی ولایت پر دین نے مکمل ہونا ہوتا تو 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں ہو جاتا. اسی کے پیغمبر نے اسی دن علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا. فرمایا تھا من یوازرنی فی ھذا الامر هو اخی و وصی و خلیفتی. تو جب علی کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ آپ میرے وصی ہیں، آپ میرے جانشین ہیں، آپ میرے خلیفہ ہیں. اور اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے ہزاروں مرتبہ علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا. اور میں حیران ہوں کہ کس طرح سے پیغمبر اسلام اب دن میں کئی مرتبہ علی کی عظمت و فضیلت اور شرف اور مقام کو بیان کرتے تھے. اور اس انداز سے کہ میں نے اہل تسنن کی کتابوں میں یہ روایت پڑھی کس طرح سے پیغمبر نے صحابہ کو سمجھایا، قولی اعتبار سے حتی عملی اعتبار سے. ایک مرتبہ ہزاروں صحابہ بیٹھے ہیں کسی جنگ کے موقع پر، اور پیغمبر گرامی اسلام زمین پر تشریف فرما یا کسی مقام پر کسی مسند پر بیٹھے ہیں، لیکن سامنے مٹی ہے، خاک ہے، اور پیغمبر نے مٹی پر اپنی چھڑی سے لکیریں کھینچنا شروع کر دی، ٹیڑھی میڑھی کچ مچ منحنی، اور مسلسل لکیریں کھینچتے چلے گئے. صحابہ کرام حیران پریشان سرگردان کہ پیغمبر گرامی اسلام یہ کیا کیے جا رہے ہیں، برابر لکیریں کھینچے جا رہے ہیں. پھر ختمی مرتبہ یہ لکیریں کھینچتے آخر میں ان تمام لکیروں کے درمیان پیغمبر نے ان سب لکیروں کے بیچ میں ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور لکیر کو کھینچنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں اور ان بہت سارے راستوں میں سے ایک راستہ علی ابن ابی طالب ہے. نہ، فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے ہزاروں مرتبہ علی کی ولایت کا اعلان کیا. غدیر کا جو تر امتیاز ہے، جس کی وجہ سے دین کامل ہوا، جس کی وجہ سے نعمت تمام ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوا، جس کی وجہ سے کافر مایوس ہوا، وہ امیر المومن کی ولایت نہیں ہے، وہ علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، رہبری، ولایت ہے. خطبہ غدیر آپ کے گھروں موجود ہے، آپ پڑھیے کہ ختمی مرتبہ نے جیسے ہی علی کی ولایت کا بیان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، پیغمبر رکے نہیں، آگے بڑھے. فرمایا سنو، علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ اور تمہارا امام ہے. حسن کے بعد حسین کے بعد علی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی ابن موسیٰ رضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری، اور آخر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا ذکر فرمایا. اس لیے دین مکمل ہوا، اس لیے کافر مایوس ہوا کہ اللہ فرما رہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم واخشون، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرو. اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر میری دی ہوئی کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیتا ہوں. اور غدیر کے دن میں نے ساری نعمتوں کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. علی میری نعمت ہے، لیکن علی میری پہلی نعمت ہے، اور غدیر کے دن ساری نعمتوں کو میں نے مکمل کیا، علی سے لے کے مہدی تک. اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر میری نعمتوں کی قدر نہ کی جائے تو پھر میں واپس لے لیتا ہوں. لیکن امت نے کیا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے علی کو امت کے لیے ہدیہ قرار دیا، امام بنایا اور نعمت عظمیٰ قرار دیا. لیکن علی 33 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور 30 سال عہد امامت ہے، جن میں سے 25 سال حزب اختلاف میں رہے، اور 4 سال 9 مہینے آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی. اور ان 5 سالوں میں پہلے 25 سال علی کی کس طرح سے گزرے ہیں، کس طرح سے گریہ کرتے گزر گئے. فرماتے ہیں خطبہ شکشکیہ میں کہ اللہ تراسی نہبا، میں نے اس حالت میں یہ 25 سال گزارے کہ میرے حلق میں ہڈی تھی اور میری آنکھ میں کانٹا تھا، اور میں نے ایسا صبر کیا 25 سال کہ جوان بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا قبر تک جا پہنچے. اتنا مشکل مرحلہ. اور پھر جو 5 سال آپ حکومت میں آئے، جنگوں میں گزر گیا. پہلے جنگ جمل ہے، پھر جنگ صفین ہے، پھر جنگ نہروان ہے، اور چوتھی جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ آپ کو حالت سجدہ میں محراب عبادت میں شہید کر دیا گیا. یہ پہلی دہشت گردی ہے اسلام میں جو اللہ کے
کے گھر میں ہوئی. اور پھر کتنے جنازے ہیں مولا متقیان کے, کتنے افراد ہیں آپ کی جنہوں نے جنازہ میں شرکت کی؟ 7 افراد ہیں جنہوں نے امیر المومنین کے نماز جنازہ میں شرکت کی. اور کب جنازہ اٹھا؟ رات کے وقت. اپنے زمانے کے خلیفہ ہیں, اس کے باوجود رات کی تاریکی میں. اور پھر 100 سال مسلسل کسی کو قبر کا نہیں پتا تھا کہ قبر کہاں ہے. اور ہارون الرشید کے زمانے میں پہلی مرتبہ آپ کی قبر کا سراغ ملا. اور کس طرح سے علی کا جنازہ اٹھا. اور پھر امام حسن مجتبی 9.5 سال آپ کا عہد امامت ہے, جس میں 7 مہینے 25 دن آپ نے خلافت فرمائی. لیکن اللہ کی اس دوسری نعمت کی کیسے قدر کی گئی؟ آپ کے اپنے قریبی ترین افراد سلیمان ابن سرد خزاعی, جو بعد میں جماعت توابین کے سربراہ بنے اور عین الوردہ کے مقام پر اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے, لیکن امام حسن مجتبی کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر مدینہ جتنے دن رہے السلام علیکم یا مذل المومنین کہہ کے آپ کو خطاب کرتے, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. اور پھر مدینہ رہنا گوارا نہیں کیا, کوفہ چلے گئے. اور امام حسن کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرنے کے لیے امام حسین کے پاس نہیں آئے, درحال بہت قریبی تھے. خط لکھا, میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں. اور پھر دیکھیے امام حسن مجتبی کے نماز جنازہ میں تاریخ انسانی میں ڈھونڈ کے آپ کو جنازہ دکھائیں جو گھر سے نکلنے کے بعد واپس گھر آیا, اور اس حالت میں کہ 70 سے زیادہ تیر پیواز تھے. جاتی کفن کا رنگ سفید تھا, واپسی پر کفن کا رنگ سرخ ہو چکا تھا. مگر اللہ کی نعمتوں کی ایسے قدر کی جاتی. کیا ہے حکمت غیبت امام زمانہ. پھر تیسری نعمت امام حسین علیہ السلام 11 سال عہد امامت ہے آپ کا. 46 سال سے لے کر 57 برس کی عمر تک 11 سال امامت فرمائی. اور 11 سالوں میں افراد کو جو اکٹھا کیا, ہر سال منا کے موقع پر سب سے بڑا خیمہ امام حسین کا ہوتا تھا. اور ابن دون نے لکھا کہ مسلمانوں کی تعداد 3 بر اعظموں میں 9.5 کروڑ تک پہنچ چکی تھی. اور ہر سال لوگوں کو اپنی نصرت کی دعوت دیتے تھے. 11 سال جا کر صرف روز عاشور مدد کے لیے نہیں بلایا, 11 سال برابر لوگوں کو بلاتے رہے. اور 11 سالوں کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ 72 ساتھی نکلے. اور پھر صدائے استغاثہ بلند کرتے رہے. اور برابر کس طرح سے 3 دن کے بھوکے پیاسے دنیا سے رخصت ہوئے. کائنات کو شہید جسے ان کے خون سے غسل دیا, اور صحرا کی خان جس ہستی کے لیے کفن بنی ہو 3 دن تک آپ کا لاشا کربلا کے ریگستان میں بے گور کفن رہا ہے. اللہ کی نعمت کی ایسے قدر کی جاتی. چوتھے مرحلے میں سید سجاد نعمت عظمی پروردگار, شرمندہ وقت نہیں تھا, بہت ابہام رہ گیا, باتیں ادھوری رہ گئی, لیکن کبھی مکمل کروں گا. وقت کی کمی ہے, اس لیے جلدی سے گزر کر نتیجے کی طرف لے کے جاؤں. کسی امام کی امامت اس طرح شروع نہیں ہوئی ہے جس طرح سے امام سجاد کی امامت کا آغاز ہوا. بحیثیت امام جو امام سجاد کو سب سے پہلا حکم اپنی زبان پر جاری کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ بے ردا خیموں سے باہر نکل جائے. اور پھر مسلسل 95 ہجری تک 35 سال خون کے آنسو بہاتے رہے, یہاں تک کہ جب امام کی شہادت کا وقت قریب آیا, زہر مل چکا تو تڑپ رہے تھے. اور فرمایا, اے میرے بیٹے محمد باقر, مجھے بستر سے اتار کر خشک زمین پر ریت کے اوپر لٹا دو. کہا بابا تکلیف ہوگی, آپ کو زہر مل چکا ہے, آپ کا جسم زخمی ہو جائے گا. فرمایا نا, مجھے شرم آتی ہے, میں نے دیکھا تھا جب میرے بابا کو میں چھوڑ کر چلا تھا کربلا سے, ان کا لاشا اسی طرح سے کربلا کی خشک ریت پر پڑا ہوا. اس کے بعد امام محمد باقر, امام سجاد کے بعد مشکل ترین عہد امامت جس کا آغاز ہوا امام محمد باقر ہے. جناب سکینہ کا بھی سن وہی تھا جو امام محمد باقر کا تھا. جس رسی سے جناب سکینہ کو باندھا گیا تھا اسی رسی سے امام محمد باقر کو بھی باندھا گیا تھا. اور اس بچپنے میں, اس عرصے میں اپنی پھوپھیوں کو, اپنی بہنوں کو بے ردا دیکھ رہے تھے, کبھی شام میں کبھی کوفہ میں. اس طرح سے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جاتی ہے. اور پھر چھٹے مرحلے میں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کہ تشیع اور اسلام کو اس بام عروج تک پہنچایا. امام صادق نے رات کسی مقام پر, میں نے آپ کی سیرت بیان کی, 4000 تک بڑھتے بڑھتے آپ کے شاگردوں کی تعداد پہنچی ہے. اور اتنے علوم پھیلائے دنیا میں کہ آپ کے عصر میں 35 سالوں میں 30 سالوں میں 4000 شاگردوں میں ہر علم میں آپ کے شاگرد تھے. آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, کیلیفورنیا, ہارورڈ یونیورسٹی, بڑی بڑی درسگاہیں, لیکن دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں سارے علوم ایک ساتھ نہیں پڑھائے جاتے. واحد درسگاہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام.
جہاں بیک وقت دنیا کے تمام علوم پڑھائے جاتے تھے اور ہر علم میں آپ کے شاگرد تھے. وہ سینہ جو معارف اہل بیت کا گنجینہ تھا، وہ سینہ جو 1,24,000 انبیاء کے تمام علم کا حامل تھا، جس نے امت کو علم دیا. جب اسی ہستی کو زہر دیا گیا تو اسی سینے سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے، مگر ایسے قدر کی جاتی ہے. پھر آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، شرمندہ ہوں، بہت باتیں تھیں لیکن تشنا رہ گئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کی زندگی اور امامت کا زیادہ عرصہ زندان کی نظر ہو گیا. عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں 14 سال قید، میں نے گنا ہے دقت سے، مہینوں کو، دنوں کو، سالوں کو شمار کیا. 16 سال برابر زندان میں رہے. اور کیسا زندان تھا؟ امام زمانہ آپ کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس نے 16 سال ایسے زندان میں گزارے کہ جس میں حالت رکوع میں آپ کو کھڑے ہونا پڑا. اور امام زمانہ نے جو آپ کی زیارت میں لفظ استعمال کیا، مرزوز الساقین، وہ قیدی جس کے جسم کا گوشت اس کا لوہا اور زندان کا لوہا کھا گیا. اور لوگ سمجھتے ہیں شاید صرف آپ کی شہادت زہر سے ہوئی ہے. نہ، زہر سے پہلے کس ظلم سے آپ کی شہادت ہوئی. یہاں تک کہ سندی بن شائق کو ہارون الرشید نے بھیجا کہ جلدی سے لکھوا کے لے آؤ. باہر موسیٰ کاظم کے پیروکار جمع ہو رہے ہیں، مبادا میری فوج کم ہے اور حملہ آور ہو جائے اور نقصان پہنچ جائے، اس لیے آپ لکھوا کے لے آؤ اور وہ لکھ دیں کہ مجھے طبعی موت سے میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے قتل نہیں کیا گیا، زہر نہیں دیا گیا. سندی بن شائق آیا امام کے پاس، زہر مل چکا ہے، تڑپ رہے ہیں اور آپ کے جسم کے گوشت کا اکثر حصہ زندان کی سلاخوں کی نظر ہو گیا. 3 دن تڑپتے رہے اور 3 دن میں ایک قطرہ آب نہیں دیا گیا آپ کو. اور تیسرے دن سندی بن شائق آیا، زندان میں کاغذ پھینکا، قلم پھینکا، کہا لکھیں موسیٰ کاظم. پوچھا کیا لکھوں؟ کہا لکھیں مجھے زہر نہیں دیا گیا، میں طبعی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں. کہا میں حجت خدا ہوں، کیسے جھوٹ لکھ سکتا ہوں؟ کہا لکھیں ورنہ وہ ظلم کروں گا کہ آپ 16 سالوں کی زندان کی ساری سختیاں بھول جائیں گے. فرمایا ہرگز نہیں، تم ظلم کرو، میں صبر کروں گا. سنیں گے اس شقی نے 4 کیلیں منگوائی، ایک ہتھوڑی منگوائی. کہ لکھیں ورنہ ظلم کروں گا. فرمایا تم ظلم کرو، میں صبر کروں گا. پہلی کیل امام کے سر پر رکھی، ہتھوڑی چلانا شروع کی، پھر دوسری کیل گاڑ دی، تیسری کیل، یہاں تک کہ جب 4 کیلیں گاڑ چکا ابھی بھی رمق حیات باقی تھی. اب امام کو ہم سمجھتے ہیں صرف امام حسین کی لاش کو پائمال کیا گیا، اللہ کی قسم امام موسیٰ کاظم کو شہادت سے پہلے پامال کیا گیا. پھر ایک قالین میں آپ کی جسد اطہر کو لپیٹا گیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر مکے چلاؤ، لاتے چلاؤ. توہین کی گئی. اور جب جنازہ اٹھا، آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، جا کے پڑھیے. ہمت نہیں پڑتی کہ میں وہ جملے کہہ سکوں ممبر سے جو امام موسیٰ کاظم کی زیارت جب آپ کو جنازہ اٹھایا گیا. برابر 3 دن جسر بغداد تک آپ کا جنازہ پڑا رہا. تاریخ انسانی میں کوئی ایسا جنازہ ہے جسے مزدوروں نے اٹھایا ہو؟ مگر اللہ کی نعمتوں کی ایسے قدر کی جاتی ہے. پردیس میں شہید ہو گئے آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا، پردیس میں شہید ہو گئے. ان کے فرزند امام محمد تقی وقت شہادت کل عمر 25 سال ہے، پردیس میں شہید ہو گئے. امام علی نقی وقت شہادت کل عمر 40 سال ہے، آپ کو بھی پردیس میں مارا گیا. امام حسن عسکری وقت شہادت کل عمر 28 سال ہے، جوانی میں شہید کیا جا رہا ہے. اس کے بعد امام زمانہ کی امامت کا جب آغاز ہوا، ہم سمجھتے ہیں صرف سیدہ زہرا کے رخسار پر تماچا لگا، صرف جناب سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے. اللہ کی قسم جب امام زمانہ آئے اپنے باپ، امام زمانہ کے سینے میں بہت سارے داغ ہیں. ایک آپ کی دادی فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا داغ. فرماتے میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی. آئیے جب کہ مغرب کا ہنگام ہے، امام زمانہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں. چونکہ ایام انہدام میں جنت البقیع کتنی مرتبہ سیدہ زہرا کو شہید کیا گیا. پھر آپ کی قبر کے اوپر اس طرح سے آپ کو مزار کو گرایا جا رہا ہے. وہ بی بی کے ایک مرتبہ 50 افراد ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے، لکڑیاں اٹھائے، تلواریں اٹھائے، جلانے کا سامان اٹھائے، سیدہ زہرا کے گھر کی طرف بڑھ رہے. اور انہی میں سے ایک شخص نے دستک دی، دق الباب کی، اور مولا متقیان اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے. لیکن محافظ نظام ولایت جس کے نور کو پروردگار نے شب معراج ختمی مرتبت کو منتقل کیا تھا، ایک مرتبہ آگے بڑھی اور دست ادب جوڑ دی. کہا امیر المومنین علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے خود تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا.
اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے، اور اے علی آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنا دفاع نہیں کریں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ فرمایا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی۔ اب فاطمہ زہرا دروازے قریب گئیں، گفتگو ہوئی، وقت نہیں کہ تفصیل عرض کروں کیا ہوا۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک شقی نے حکم دیا کہ اس دروازے کو آگ لگا دی جائے۔ دروازہ جلنے لگا۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے لکھا یہ شخص غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا کہ اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ بتائیں کیا زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا۔ لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور ایک مرتبہ 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے، اور ایک مرتبہ سیدہ کی آواز بلند ہوئی فضا میری طرف بڑھو کہ میرے محسن کو شہید کر دیا گیا، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اور بس آخری جملہ عرض کروں، ان 11 میں سے ایک فرد عبور کرتے وہاں پہنچا جہاں علی موجود تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے چاہا، جانتا تھا آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائیں گے، اسے علم تھا کہ پیغمبر اسلام علی کو وصیت کر کے گئے تھے، اور یہ جانتا تھا کہ علی مفاد امت میں اور اسلام کی خاطر صبر کریں گے، تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اس لیے جرأت اتنی بڑھی، یہ ہاتھ میں رسی اٹھائے، آگے بڑھا اور چاہا کہ کسی طرح سے یہ رسی حضرت کے گلوئے اطہر میں ڈال دے، لیکن اس سے پہلے کہ قریب پہنچتا نبی زادی اٹھی اس زخمی حالت میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ہمراہ، اور ایک مرتبہ آگے بڑھ کر علی اور اس دوسرے حملہ آور کے درمیان کھڑی ہو گئی، اور فرمایا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس شخص نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ کہا نبی زادی ہٹ جائیے مبادا میں وہ ظلم کر گزروں۔ ایک مرتبہ سیدہ نے فرمایا یاد رکھنا میں کبھی علی کے سامنے سے نہیں ہٹوں گی، اب مجھے معاف کیجیے گا۔ اس شقی نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی نسلوں کی صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ آقا امام زمانہ کے سپاہی دنیا میں جہاں جس نقطے پر مصروف جہاد ہے پروردگار ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یمن بحرین کی مسلمانوں کی مدد فرما، لبنان کی مسلمانوں کی مدد فرما، پاڑا چنار کے بے بس بے کس اور بے یار و مددگار مومنین کی مدد فرما۔ ہم سب کو وحدت و اتحاد نصیب فرما۔ پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرما بحق محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔